سورۃ التین، اس کا مرکزی مضمون ہے انسانی عظمت اور جزا اور سزا کا قانون۔ سب ہیڈنگز میں نمبر 1 قسمیں ہیں، نمبر 2 کیا چیز انسان کو ایلیویٹ کرتی ہے، کیا چیز انسان کو نیچے گراتی ہے، وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں 2 سوالات ہیں جن کے ذریعے سے انسانی عقل اور ضمیر کو جگایا گیا ہے، ہیومن انٹیلیکٹ اور ہیومن کانشنس کو تھوڑا سا پروب کیا ہے، پوک کیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا تقریباً مکی دور کا دوسرا حصہ ہے، تقریباً 4 سے 5 نبوی۔ التین، تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر، فگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی۔ حسین سے بھی حسین قسمیں ہیں، انجیر اور زیتون 2 پھلوں کا ذکر ہے، اپنی خصوصیات میں اور فوائد میں بڑی جامعیت رکھتے ہیں، بہت سے فائدے اللہ نے رکھے ہیں ان دونوں میں۔ یہ غذا کا بھی کام دیتے ہیں اور دوا کا بھی کام دیتے ہیں، اور کچھ علماء نے ان پھلوں سے انسانوں کو بھی کمپیئر کیا ہے، مقابلہ کیا ہے کہ جیسی کمپریہنسونیس، جیسی جامعیت ان پھلوں میں ہے، انسان کے اندر بھی ایسی ہی بہت ساری خوبیاں ہیں، خود بھی بہت اچھا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوا کیا ہوتی ہے؟ دوا کیا کرتی ہے؟ بیماریاں دور کر دیتی ہیں نا، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں کہ خود اپنی ذات سے بھی بڑا اچھا ہے اور دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اچھا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا بنا سکتا ہے۔ اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر یہ ٹیلنٹ۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرے کہ تین اور زیتون سے کچھ افضل ترین انسانوں کی یاد آ جاتی ہے، دا بیسٹ آف دا بیسٹ، کریم آف دا سوسائٹی۔ کون؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ قرآن نے ہم کو یہ تو بتا دیا ہے کہ جب شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے آدم اور حوا علیہم السلام، تو ان کے جنت کے لباس ان سے اتر گئے تھے، بے لباس ہو گئے تھے۔ تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا تھا، اور قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ پتے کس درخت کے تھے، لیکن جب وہ پتوں سے ڈھانکے تو چھوٹے پتے تو ظاہر نہیں ہو سکتے، وہ بڑے بڑے پتے ہی ہوں گے۔ تو کچھ بائبل وغیرہ سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا تھا وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ تو ایک آدم علیہ السلام یاد آ گئے، دوسرے نوح علیہ السلام یاد آ گئے۔ نوح علیہ السلام ناردرن عراق سے ان کا تعلق تھا، وہاں انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ وہاں پہ فگز ہوتے ہیں، انجیر ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یاد آ گئی، تو دیکھیں کتنوں کی یاد آئی؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی یاد آ گئی۔ تو انجیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیسے یاد ہے؟ والزیتون سے، اولیو۔ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں تھے، اور وہاں ابھی بھی ایون ناؤ 2500 سال پرانے زیتون کے درخت موجود ہیں، اس میں پھل بھی لگتا ہے ابھی تک۔ ایک وہاں پہ گارڈن ہے، گارڈن آف گیتسیمنی۔ ماؤنٹ اولیو تو مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ اولیو پر عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ زیتون اولیو کا لفظ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، اور خود قرآن نے زیتون کا ذکر کیا ہے کہ اس کا تیل بڑا مبارک ہوتا ہے، سورہ مومنون میں ذکر آیا ہے، سورہ نور میں بھی ذکر آتا ہے زیتون کے تیل کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یاد آئے۔ آگے چلتے ہیں، طور سینین،
طور سینین، تو سینہ کا تو لفظ یا خالی طور کا لفظ سن کے بھی ایک ہی شخصیت ہے جو ذہن میں آتی ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ کیا انسان تھے، کیا نبی تھے، کیا شخصیت تھی ان کی۔ اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بلد الامین سے تو یادوں کا پورا سمجھیں کہ سلسلہ ہے جو کہ شروع ہو جاتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ایک ہستی ہم کو یاد آتی ہے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، مکہ شہر سے انہوں نے ہی تو اس کو بسایا تھا دراصل۔ اسماعیل علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، ان کے بیٹے جنہوں نے باپ بیٹوں نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر کری تھی۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ زمزم کا ذکر ہو اور کون یاد نہ آئے؟ ہاجرہ علیہ السلام۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان قسموں سے خالی مرد ہی مرد یاد آتے جاتے ہیں اور عورتوں کے اندر کوئی خیر نہیں رکھی۔ اللہ نے بہت خیر رکھی ہے، اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ قرآن میں عورت کا ذکر کیا ہے، اور مختلف رولز میں اس کا ذکر کیا ہے، ماں کے طور پہ، بیوی کے طور پہ، بیٹی کے طور پہ، بہن کے طور پہ، حتیٰ کہ نانی کے طور پہ۔ نانی اماں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو خواتین کچھ کم اہم نہیں ہیں، بڑا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ۔ تو زمزم تو ہے ہی یاد، کس کی دلانے والا؟ ہاجرہ علیہ السلام کی۔ اس شہر کی صفت آئی ہے امین، تو کون یاد آتا ہے پھر ہم کو؟ محمد الامین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون یاد آتا ہے؟ روح الامین، جبریل علیہ السلام۔ امین السما جبریل علیہ السلام، امین الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا ساتھ رہا دونوں کا مکے میں، کتنا آئے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس۔ غار حرا سے سلسلہ جو شروع ہوا تو چلتا ہی چلا گیا۔ اور امین تو ہے، بہت امن والا شہر ہے، اللہ نے حرم بنایا ہے اس کو، ہر جاندار امن میں ہے، جانوروں کو مار نہیں سکتے، درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلا وجہ، انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، وہاں پر سب امن محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ کرتے ہیں۔ بے انتہا رش ہو چکا ہے وہاں پہ، کمرشلائزیشن ہو چکی ہے وہاں پہ، لیکن ہو نہیں سکتا کہ انسان ایک دفعہ جائے اور دوبارہ بار بار جانے کا دل نہ چاہے۔ کیا چیز ایسی، کیا فطرت کنیکٹ کرتی ہے کہ ساری مشکلات اٹھانے کے باوجود وہ مشکلات نہیں لگتی، اور بار بار دل جو ہے وہ تڑپے جاتا ہے اس جگہ کے لیے۔ کوئی تو روح کو چین ملتا ہوگا نا۔ ماں کا گھر دیکھیں نا، ماں کا گھر ہوتا ہے، بیٹیاں رخصت ہو کے محلوں میں بھی چلی جائیں، لیکن پھر لوٹ کے جب وہ ماں کے گھر آتی ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوٹ کے ہم مکہ جاتے ہیں نا، یہ کوئی ہے چیز جو ہماری فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے الحمدللہ۔ خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا ہی انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کری، اور بیت اللہ خود امن دینے والا ہے۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے امن دینے والا ہے؟ قیامت سے۔ جب تک بیت اللہ قائم ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بیت اللہ کا ڈھا دیا جانا، بیت اللہ کا ڈسٹروائے ہو جانا، اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو اتنی خوبصورت قسمیں ہیں جو کہ کھائی گئی ہیں۔ کس بات پر؟ دیکھیں نا، اتنی عظیم قسمیں کھا کر اللہ نے بات کیا فرمائی ہے، کتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اس پر قسمیں کھائی ہیں کہ اے لوگو، تمہارا انسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ سارے انسان کیسے ہوتے ہیں، اور جو آبزرویشن ہے عام انسان کا، ہم جب تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں یا اپنے ارد گرد ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ انسانوں کو دیکھ کے زیادہ کوئی پر امید چیز نظر نہیں آتی، لگتا ہے ظالم ہیں، جابر ہیں، خود غرض ہیں، سفاک ہیں، جھوٹے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں دیکھ کے۔ تو انسان کا اعتماد ڈگمگا جاتا ہے خود اپنی انسانیت کے بارے میں، واٹ کائنڈ آف اے پرسن ایم آئی، واٹ کائنڈ آف اے اسپیشیز آر وی، یہ خیال آنے لگتا ہے۔ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں امید دلا رہا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، اپنے بارے میں تم یہ نہیں سوچو کہ تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، تو یہ بیشنگ نہیں کرو اپنے آپ کی، تم ڈونٹ بیش یور سیلف. ذرا تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھو تم، اور تمہیں کچھ اندازہ ہوگا کہ انسان کیسے کیسے ہوتے ہیں. نمبر ایک تو انسان کی خوبی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ایک اور چیز بھی علماء کہتے ہیں کہ جو جن ہستیوں کا یہاں ذکر آیا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی نظروں، ان کی زندگیوں پر نظر ڈالنے کی دعوت ہے. کس نقطۂ نظر سے؟ اس نقطۂ نظر سے کہ بدلے کا دن آئے گا. اب یہ کنیکشن شاید ہمیں محسوس نہ ہو رہا ہو، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. بدلے کے دن کے لیے کہ بدلے کا دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. کس طرح سے؟ پہلے ہم یہ بدلے کی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے التین میں کس ہستی کا ذکر کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور حوا علیہ السلام کا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جزا سزا نہیں ہے تو ذرا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دیکھیں نا. جب ان سے غلطی ہوئی تو کوئی ریپرکشنز ہوئے تھے؟ کوئی رد عمل ہوا تھا غلطی کا؟ یا غلطی کر لی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے؟ اللہ نے منع کیا تھا اور پھر بھی درخت کا پھل کھا لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو بھی ٹھیک ہے، کھا لیا تو بھی ٹھیک ہے؟ ایسا ہوا تھا کیا؟ تاریخ کیا بتاتی ہے ہم کو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلطی کی اوپر ان کو متنبع کیا گیا، غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، ریپرکشنز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور سزا ملتی ہے اس کو. اور پھر کیا ہوا؟ جب توبہ کر لی انہوں نے تو اللہ نے فار ایور کنڈیم کر دیا ان کو؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کا درجہ اسی طرح سے کر دیا جیسا کہ تھا. ایک چیز یہ، ہم سیکنڈ چیز کی طرف آتے ہیں کہ کوئی سمجھتا ہے کہ انسان تو ہے ہی انتہائی برا اور بے شرم ہے اور بے حیا ہے اور اس میں تو غیرت ہی نہیں ہے اور یہ تو پتہ نہیں کیا مخلوق ہے اور بالکل جانور ہے. نہیں. جب ان کا لباس اترا تو پتوں سے ڈھانکنا کیا بتا رہا ہے کہ انسان میں کیا چیز ہے؟ فطرت کے اندر حیا موجود ہے. فطرت کے اندر یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے. کوئی نہ کہے کہ انسان میں تو حیا ہے ہی نہیں، وہ تو نرا جانور ہے. وہ نرا جانور نہیں ہے، اس میں سینس آف ماڈسٹی اللہ تعالیٰ نے جینز میں ڈالی ہوئی ہے، ہماری فطرت کے اندر گندی ہوئی ہے. اور تیسری چیز یہ ان کا توبہ کرنا اور شرمندہ ہونا کیا بتا رہا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ ناراض ہو گیا تو کیا حال ہوا ان کا؟ بے چین ہو گئے، اپسیٹ ہو گئے، پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے واقعہ کہ اللہ کی محبت انسان کے اندر موجود ہے، انگرینڈ ہے. اللہ کی ناراضگی سے انسان بے چین ہو جاتا ہے. اور پتہ نہیں کتنے مینٹل پرابلمز جو ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ سے دوری ہے. کاش کوئی اسلامک سائیکالوجی پر بھی کام کر کے دیکھے. جہاں میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں وہاں اسپریچول ریزنز بھی ہوتے ہیں، ڈپریشن کے اور انگزائٹی کے اور مختلف چیزوں کے. تو وہ تو بے چین ہو گئے تھے. کس نے سکھایا تھا؟ وہ درس سن کر آئے تھے وہ کہ توبہ کرنی چاہیے. ان کو کیا پتا، وہ تو پہلے انسان تھے، پہلے انسان سے پہلی غلطی. کیوں اتنا اپسیٹ ہوئے؟ فطرت کے اندر موجود ہے یہ چیز. کس نے کہا تھا ان سے کہ حجاب پہننا تم اور کور کرنا اپنے آپ کو؟ درس سن کر آئے تھے مولوی صاحب کا؟ کچھ بھی نہیں. فطرت کی پکار. اوریجنل ہیومن بینگ ہمیں بتا رہا ہے، پروٹوٹائپ، کہ انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اور یہ ان کا جو احساس تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کیا بتایا؟ ضمیر ہے کہ نہیں انسان کے اندر؟ ہے ضمیر انسان کے اندر. خود کو جج کیا انہوں نے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پہچانا انہوں نے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے ہمارے اندر. اس سے پہلے کہ کوئی کورٹ ہم کو جج کرے، ہمارا اندر کا قاضی ہمیں جج کر لیتا ہے. اندر کا قاضی فیصلہ سنا دیتا ہے. اور جب اندر کا قاضی فیصلہ سنا دیتا ہے، ایک اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، تو کیا بڑی بات ہے کہ ایک دن آئے جہاں سارے انسانوں کو جج کیا جائے؟ کون سی حیرت کی بات ہے؟ تمہارا اپنا ضمیر بتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی. انٹرنل ایویڈنس موجود ہے. اللہ جج کرے گا سب کو. تمہارا ضمیر بھی تو تم کو جج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ مخلوق بنایا ہے انسان کو، اس میں جسم اور روح اور ضمیر رکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جانوروں کے اندر جسم ہی جسم ہے.
اور جان ہے ان کے اندر، روح اور ضمیر صرف انسان کے اندر ہے. بہترین تخلیق ہے انسان کی. یہ سارے واقعات ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم میں بہت سی کوالٹیز ہیں، انتہائی اعلیٰ اخلاق کی صلاحیت موجود ہے ہمارے اندر. یہ تو چند چیزیں تھیں جو آدم اور حوا علیہ السلام سے ہم نے دیکھیں. پھر نوح علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. کون کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی خود غرض ہے اور سیلف سینٹرڈ ہے، اور وہ تو دوسروں سے لاپرواہ بے نیاز ہے، باقی جائیں جہنم میں بس اپنی زندگی لے کر بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں، دیکھو نوح علیہ السلام کو صدیوں تک بے غرضی سے تبلیغ کیے گئے، اجر تو کیا ملنا تھا، کسی اور شکل میں عزت اور تعریف تک نہ ملی. لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، بعض دفعہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرتے تھے کہ ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، ان کی بات نہ سننی پڑے. اتنا زبردست سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا، لیکن خیر خواہی کیے گئے 2 4 10 15 20 25 سال نہیں، 950 سال، 9.5 centuries کیے گئے. اللہ نے امید رکھی انسان کے اندر، امید کے ساتھ کام کیے جائیں. ہم جلد باز بہت ہیں، ہم کہتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے، وہ تو جلد باز نہیں تھے. صبر سے انتظار کیے گئے کہ شاید اب ٹھیک ہو جائیں، مے بی ناؤ مے بی دس جنریشن. اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا. اور جہنم سے بچانے سے بڑھ کر کوئی دنیا کا ہیومینیٹیرین کاز نہیں ہے. تو کوئی نہ کہے کہ دوسروں کا تو درد ہے ہی نہیں انسانوں کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے ہاں کا جو جزا اور سزا کا قانون ہے، 950 سال کی تبلیغ، اور اپنا بیٹا بھی نہ بچا، وہ بھی ڈوب گیا. اور اس کے لیے جب دعا کی تو غلط دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کہ اے نوح، تجھ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت ہو جانا. ایسے الفاظ ہیں کہ انسان کانپ جاتا ہے ان الفاظ کو پڑھ کے. 950 برس کی تبلیغ کے بعد کوئی سینس آف انٹائٹلمنٹ نہیں کہ آف کورس اتنا تو میرا حق اب بننا ہی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا تو سن لے. کیا ہوا بیٹا کافر تھا، بچ تو جانا چاہیے تھا. اللہ کا انصاف بے لاگ ہے، سب پہ اپلائی ہوتا ہے، 1 to all. کوئی اپنے آپ کو پریولیج نہ سمجھے کہ ہم نے 2 4 لفظ پڑھا دیے قرآن کے اور پڑھ لیے تو ہم تو پتہ نہیں کہ اللہ والے بن گئے اور اللہ کو تو ہر بات میری ماننی چاہیے. نعوذ باللہ. کیا سمجھا اللہ کو؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں انصاف ہے. ڈر گئے نوح علیہ السلام غلط دعا کے اوپر، بیٹے کو بھول کے اپنی فکر پڑ گئی تھی ان کو کہ اللہ کا تو نے مجھ کو معاف نہ کیا، مجھ کو نہ بچائے، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں پھر آ جائیں ذرا زیتون کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کا خیر خواہ بھیجا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون سی خاتون یاد آتی ہیں؟ جی مریم علیہ السلام، جو تمام خواتین میں انتہائی بلند درجہ رکھتی ہیں. کیسی پاک دامن، کیسی عظیم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم تجھ کو میں نے چن لیا ہے ساری دنیا کی عورتوں میں سے. چنی ہوئی خاتون تھیں. عورت کا پوٹینشیل تو دیکھیں. ہم کہتے ہیں میں تو صرف ایک عورت ہوں، صرف اور عورت یہ 2 چیزیں ساتھ نہیں چلتی. عورت صرف نہیں ہوتی، بہت عظیم ہستی ہے جو اللہ نے بنائی ہے. اور خاص طور پر جب وہ ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کی تو عظمت کی کوئی حد نہیں کہ اللہ نے اپنی جنت اس کے پیروں کے نیچے رکھ دی. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسی مائیں بنائیں. تو کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھائیں. بے باپ کا بچہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے کو، لیپرسی والے کو ٹھیک کر دیتے تھے. روح اللہ لقب ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور سرزمین فلسطین جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور جہاں زیتون اگتے ہیں، وہ اور بھی کئی انبیاء کی یاد دلاتی ہے. سرزمین فلسطین، اسحاق علیہ السلام کی نسل فلسطین ہی جا کر بسی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا اسحاق، ایک اسماعیل تھے جو مکے میں آئے اور ایک اسحاق تھے جو فلسطین گئے. اور جتنے انبیاء آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے. تو بہت مبارک سرزمین ہے وہ. پھر موسیٰ علیہ السلام طور سینین، ان کے ذریعے سے دیکھیں کیا شخصیت تھی، کیا انسان تھے. احسنی تقویم کا منہ بولتا شاہکار تھے. مظلوم لوگوں کی مدد کروائی، ان کو لبریٹ کیا.
کتنے بہادر تھے. پھر ان کو طور پر بلا کے شریعت دی. اللہ نے ان کو خطاب کیا، ڈائریکٹ براہ راست بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو رسول بنایا. کیسا ہے انسان، دیکھو کتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کرے، کلیم اللہ. اور پھر یہ ھذا البلد الامین کی تو کیا شان ہے بھائی، اور یہاں کے رہنے والوں کی کیا شان ہے بھائی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کیسا صبر کا اور کیسی عظیمت کا ثبوت دیا. مشن کے لیے، پیٹ کے لیے نہیں، مقصد کے لیے. پیٹ کے لیے تو سب بہت کچھ کر لیتے ہیں، بات تو یہ کہ پیٹ سے بڑھ کر بھی کچھ کرے انسان. اپنے کھانے پینے کی فکر تو کیڑا بھی کر لیتا ہے کہ ہم صرف مٹی میں رینگنے والے کیڑے بنیں گے کیا، کچھ بھی اپنے لیے مقصد اعلیٰ نہ بنایا سوائے کھانے پینے، رہنے کے، بچے پیدا کرنے کے. کچھ اور بھی تو ہونا چاہیے مقصد زندگی کا، کسی اور چیز کے لیے بھی تو کبھی تھکیں زندگی میں. خاندان چھوڑ دیا، آگ میں کود گئے، حق نہیں چھوڑا. اور بیٹے کے گلے پر بھی چھری چلا دی، لیکن اللہ کی محبت قربان نہیں کری. کیا شان ہے انسان کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلیل اللہ، ایسی تو نہیں کہہ دیا اللہ نے کہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے کہ وفا کا حق ادا کر دیا. کیا پوٹینشل ہے انسان تیرے اندر. کون کہتا ہے انسان میں محبت نہیں ہے اللہ کی؟ کون کہتا ہے انسان اللہ کا بے وفا ہے؟ خلیل اللہ کو دیکھو ذرا کیسے وفا کا حق ادا کیا. پھر بچوں کی بات آتی، ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے تو ہیں ہی ایسے بے وفا، ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتے، ماں باپ کو تو پوچھتے ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ انسان کی نسل اتنی خراب ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، کیسے باپ کے فرما بردار مددگار، کیسے اپنے باپ کا ساتھ دیا کہ ان کے والد اللہ کا حکم پورا کریں. کیسا ساتھ دیا کہ لیٹ گئے آ کر کہ چھری چلا دیں میرے گلے پر. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابو آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو تڑپتا دیکھیں تو آپ کے ہاتھ سے چھری نہ چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ذبح نہ کر سکیں مجھ کو. یہ روایات ہیں ساری، واللہ عالم، لیکن ممکن بھی ہے، کیا مشکل ہے. سوچیں نا کیسے تیار ہو کر آئے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام. اس ماں کا جگر تو دیکھیں جس نے بیٹے کو تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوا کہ جاؤ جا کے قربان ہو جاؤ. ہم اتنی قربانیوں پہ رو رو کے حال کرتے ہیں اور تذکرہ کر کر کے نہیں ہم چپ ہوتے کہ ہائے میں نے تو یہ سیکریفائس کر دی اور میں تو اپنے بال بلو ڈرائی کرانے چھوڑ دی. ہم اسی پہ روتے پیٹتے رہتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. سوچیں. اور یہ دیکھیں، یہ ہے انسان، اس کو کہتے ہیں انسان، یہ ہے انسانیت کا شرف. اور اولاد دیکھیں فرما بردار کیسی. تو کون کہتا ہے اولاد فرما بردار نہیں ہوتی؟ جو انسان ہوتی ہے فرما بردار ہوتی ہے. ذبیح اللہ. ہاجرہ کو دیکھیں، کیا عورت تھی، کیا دل گردہ تھا، تنہا بچے کو لے کے ریگستان میں رہیں. کون کہتا ہے عورت کمزور ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے؟ کیا ماں تھی کہ بیٹی کی ایسی تربیت کری کہ وہ جا کے قربان ہونے کے لیے بھی لیٹ گیا. تو کوئی ہاتھ تھا نا اس بچے کے پیچھے. ایسی تو نہیں بچے پل جاتے. گرو اپ تو سبھی ہوتے ہیں، براٹ اپ کرنا دراصل کام ہوتا ہے. اور پھر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صادق اور کیسے امین. اور کیا تھا پیچھے، کس کی بیکنگ تھی؟ کوئی بہت سٹرونگ پیسے والا باپ تھا پیچھے؟ نہیں، پیدائشی یتیم. کون کہتا ہے کہ یتیم جو ہیں وہ کچلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے؟ کیسے رحمت للعالمین بنے، یتیم تھے حالانکہ. اور کون کہتا ہے انسان جھوٹے اور خیانت دار ہوتے ہیں صرف؟ دیکھو رسول اللہ کو کیسے صادق، کیسے امین تھے. ہے نا پوٹینشل، یقیناً پوٹینشل ہے انسان کے اندر. یہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں رکھی ہیں. بس بات کیا ہے، ڈسکور کرنے. بس ایک وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنا. ایمان چابی ہے، کنجی ہے سارے خیر کی. ہم ایک خیر کا خزانہ ہے میں اور آپ. لوگوں کے ہاتھ میں چابی نہیں آتی بعض دفعہ، وہ ایک بند خزانہ بنے رہ جاتے ہیں، ڈسکور نہیں کر پاتے اپنے آپ کو. سیلف ڈسکوری کی وائج ہے قرآن، سفر کرنا قرآن کے ساتھ. تو پتہ چلتا ہے ہم واقعی کتنے اعلیٰ ہیں. فخر ہوتا ہے اپنے انسان ہونے پر. الحمدللہ لگتا ہے واقعی ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے روح رکھی ہے، بہترین عقل سے نوازا، عمدہ ترین اخلاق، عمدہ ترین صلاحیتیں دیں. اور
اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کرے، اپنا کلام نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ساتھی بنایا انسان کا، بلکہ فرشتوں کو کیا کرایا؟ سجدہ کرایا۔ ہم مسجود الملائک ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ میرے ابو کو کیسے ممکن ہے کہ میں جانور کے آگے پیشانی ٹھینک دوں؟ کیسے ممکن ہے یہ کہ میں پتھر کے آگے سجدہ شروع کر دوں اور میں گائے کے آگے جا کے پیشانی رکھ دوں؟ میں تو اعلیٰ ترین ہستی ہوں، یہ سب مجھ سے کمتر ہیں۔ کبھی شرک نہیں کر سکتا انسان اگر اپنی ویلیو کو سمجھے۔ جنت بنائی اللہ نے انسان کے لیے، کیسے بنائی؟ حدیث میں آتے جنت عدن اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے۔ اور کیا چیز اللہ نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے؟ مجھ کو اور آپ کو۔ خلقتہ بیدی، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے۔ سوچیں ذرا کیا شرف ہے میرا اور آپ کا، کیسے ہم گھٹیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے خیانت دار ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے باغی ہو سکتے ہیں۔ اور شکل صورت بھی سب سے اچھی بنائی ساری مخلوقات میں۔ جیسی پیاری شکل انسان کی ہے ایسی تو کسی کی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتے بہت طویل تھے، بہت لمبے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت حسین بنایا تھا، اور یقیناً حوا علیہ السلام بھی خوبصورت ہوں گی، حسین ہوں گی، ہماری امی بھی۔ تو انسان حسین بھی ہے، محسن بھی، دونوں خوبیاں ہیں اس کے اندر، اندر کا بھی حسن ہے، باہر کا بھی حسن ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن کا جو لفظ ہے اس میں اندر اور باہر دونوں کا حسن آتا ہے۔ لیکن اب ٹریجڈی، اور وہ کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نچلا کر دیا۔ اسفل سافلین پہ تو ہم غور کرتے ہیں، اصل غور کرنے کا لفظ ہے ثم، پھر۔ ثم آتا ہے تاخیر کے لیے، ڈیلے کے لیے، there's a time delay involved۔ فوراً نہیں ہوا اس کو اسفل سافل، احسنی تقویم سے اسفل سافلین بننے میں ٹائم لگا، فوراً نہیں ہو گیا، کئی سال کئی سال کئی سال لگے۔ ہیومینٹی ایز اے ہول اگر دیکھیں تو بھی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کہتے ہیں کہ 1000 سال کا ٹائم پیریڈ تھا، 1000 ایئرس۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس نے کہ شرک کیا، تو رددناہ اسفل سافلین میں کتنا ٹائم لگا؟ 1000 سال تو لگے نا ہیومینٹی ایز اے ہول کو شروع کرتے کرتے۔ انڈیویجولی بھی دیکھا جائے، انفرادی طور پہ بھی انسان کو برا ہوتے ہوتے، بد ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے۔ پیدائشی طور پہ کوئی برا نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، اور برا ہوتے 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 وقت لگتا ہے اس کو۔ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسفلا، درک الاسفلی، اسفل ہی لفظ آتا ہے۔ تو منافق بھی ایک دن میں منافق نہیں بنتا، پورا پروسیس ہے۔ شروع میں تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے عام طور پہ، آہستہ 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 بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے، بگڑتے بگڑتے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا پڑتا ہے، رحمان سے دور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں کے بجائے جہنم کے نچلے ترین گڑھے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہے جو کہ اس برے انجام سے بچے گا تو کون ہے؟ جو احسن تقویم پر اپنے آپ کو رکھیں یا گرنے کے بعد دوبارہ لے آئیں۔ ہمیشہ امید ہوتی ہے بہتری کی، بد جو ہوتا ہے وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے، ہم خود گواہ ہیں اس کے، کتنی بری عادتیں الحمدللہ ہم نے چھوڑ دیں، اور جو اب ہیں باقی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے اللہ نے چاہا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یہ اللہ بھی بڑی خبر دے رہا ہے، اللہ ایکسیپشن، کہ دنیا میں گھٹیا اخلاق کردار سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور اچھے عمل کر لو۔
ایک عام خیال ہم کو آتا ہے کہ جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کا بھی تو اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ بٹ ہے یہ، بٹ کیا ہے کہ ان کا پارشل اخلاق اچھا ہے. آپ ان کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، یا تو ماں باپ سے نہیں بنتی، یا اولاد سے نہیں بنتی، یا کوئی ڈرنکنگ کا ایشو ہے، یا کوئی اور اخلاقی مسئلہ ہے، یا وہ زنا کرتے ہیں، یا کنجوس ہیں، یا کچھ اور ایشو ہے ان کے ساتھ، یا کسی حرام کام کے اندر انوالو ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی خرابی ملے گی. ہم تو اچھا اخلاق صرف کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومینٹی کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ہے. نہیں، یہ پوری کہانی تھوڑی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. تو ایمان لائے بغیر اچھے عمل ہو نہیں سکتے. اور کر سکتا ہے، اچھے عمل کر سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے، صلاحیت ہے، ثبوت موجود ہے. اس کا اشارہ سورت کے شروع میں کر دیا گیا. تو ایمان کیا ہے؟ اندرونی حسن، اندر کی خوبصورتی. اور عمل صالح کیا ہے؟ بیرونی حسن، باہر کی خوبصورتی. تو اس کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہ بہتر سے بہتر سے بہتر دیے چلا جائے گا. اب کون بدقسمت ہوگا جو ان باتوں کو جھٹلائے گا یا ان حقائق کا انکار کرے گا؟ فما یکذبک بعد بالدین. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سوال ہے. تو لیسا کے جواب میں بلا کہا جاتا ہے. کیا اللہ سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ ہم کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اللہ تو سب سے بہتر حاکم ہے. یقیناً ساری دنیا کی وضاحتیں موجود ہیں، پھر بھی اے انسان تو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے. کیا دیکھا نہیں آدم کی غلطی نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان پر وحی نازل کری. کیا دیکھا نہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی تو سب کو غرق آپ کر دیا، سب کو ڈبا دیا؟ دیکھا نہیں؟ جزا سزا نہیں دیکھتے دنیا کے اندر؟ کیسے سزا دی اللہ نے پوری قوم کو، صرف نیک لوگوں کو بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مظلوموں کی مدد کری اور ظالموں کو سزا دی. فرعون کو بھی ڈبا دیا سمندر میں اپنے لشکر سمیت، کچھ نہیں کر سکا اللہ کا وہ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے بھی مظلوموں کا ساتھ دیا، مشن کو لے کے چلے. اور ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ امامت صرف ان کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو ملے گی. اور جو ابراہیم علیہ السلام چاہے وہ خلیل اللہ تھے، بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ آپ کے سارے بچے جو ہیں بس اب جنت میں جائیں گے اس لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں. یہ پریولیج ایسی نہیں ہے جو کہ آٹومیٹک باپ کی بچوں کے پاس پہنچ جائے. جنت کسی کلب کی ممبرشپ نہیں ہے جو انہیریٹ کر لی باپ کے بعد بچے نے، کمانی پڑے گی. تو کہا کہ جو نیک ہوں گے ان کو امامت ملے گی، اور جو بد ہوں گے دنیا میں تو رزق ملے گا لیکن جائیں گے جہنم میں. نوح علیہ السلام بیوی کو نہ بچا سکیں گے قیامت کے دن، اور کسی کا کیا کہنا، بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے اور کسی کا کیا ذکر. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ اپنے آبا و اجداد پہ فخر کریں کہ ہمارے ابو بڑے نیک تھے، میں تو آٹومیٹکلی جنت میں چلی جاؤں گی. کوئی نہیں ایسے ہوگا. سب جزا سزا کا قانون بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن موجود ہے جو وضاحت سے بتاتا ہے ہر چیز کہ یقیناً اللہ فیصلے کرے گا. اور اللہ سے بڑھ کر حکمت والا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں. ساری حکمتیں اللہ ہی کے ساتھ ہیں. تو حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے، حکمت بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں تفسیر تو مکمل ہوئی، بس ایک پوائنٹ ہے کہ جو کہ ذہن میں کبھی آیا کہ جو انبیاء کا ذکر آیا ہے زیادہ تر کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر آتا ہے. دیکھا آپ نے؟ جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ جودی کا ذکر آتا ہے، ماؤنٹ جودی، وہاں ٹکی تھی ان کی کشتی آ کر. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہے ہی طور سینا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماؤنٹ اولیو کا ذکر آتا ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صفا مروہ ان کا خیال آتا ہے، حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل نور جہاں پہ غار ہرا ہے، اور غار ثور جہاں پہ تھا. احد کا پہاڑ، احد کے بارے میں تو حدیثیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور انسان جو ہے پہاڑوں سے بھی افضل ہے. آبویسلی سورہ حشر میں فرمایا ہے نا اللہ نے
کہ اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑ پر بھی نازل کر دیا ہوتا تو وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ تو یہاں جب پہاڑوں کا ذکر کیا اور تھوڑے قرآن کے نزول کا ذکر کیا، اسی کے ذکر سے اگلی صورت بھی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ صورت العلق پہ ہم اب جب آ رہے ہیں اور آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے